اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ الحمدللہ آج سے 30ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا۔ 30واں پارہ 37 سوروں پر مشتمل ہے، 37، اور ان میں سے زیادہ تر سورے مکی سورے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان سب میں زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے عقیدے کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، جیسے کہ انسان کے دل میں اگر اکاؤنٹیبلٹی کا خیال پیدا ہو جائے، وہ عقیدہ بن جائے، تو پھر وہ اپنی اصلاح کے لیے آمادہ اور تیار ہو جاتا ہے، اور یقیناً اس صورت میں اسے اس پیغمبر کی بھی قدر ہوتی ہے کہ جو آخرت کی بہتری کے لیے پیغام لے کر آیا ہے۔ تو یہ عقیدہ قیامت کو ظاہر ہے کہ اسلامی عقائد کے اندر بنیادی حیثیت حاصل ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر دوسرے بہت سارے معاملات ہیں کہ جنہیں بھی اس سوروں کے اندر ڈسکس کیا گیا ہے۔ سورہ نبا جو پیش نظر ہے 40 آیتوں پر مشتمل ہے، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، اور اب جو سورے آئیں گے وہ آہستہ آہستہ اور اختصار کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ یہ کنکلوڈنگ پارہ ہے اور یہ کنکلوڈنگ سورے ہیں، البتہ ان میں سے زیادہ تر وہ ہیں کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے بہت پہلے نازل ہوئے تھے، اوائل بعثت میں نازل ہوئے تھے۔ سورہ نبا کو نبا کہنے کی وجہ لفظ نبا کا استعمال ہے جو دوسری آیت میں سورے میں ہمیں نظر آتا ہے۔ نبا کا ویسے مطلب ہوتا ہے خبر، ایک خاص خبر، بڑی خبر، جس کا یہاں پر تذکرہ آیا ہے۔ اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ اس صفحے پر موجود 27 آیتیں، فرسٹ 27 ورسز میں پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ اما یتساءلون، یہ کس چیز کے بارے میں باہم سوال و جواب کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، کہ جس میں یہ آپس میں اختلاف کا شکار ہیں، جس کے بارے میں یہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہوگا۔ ثم، پھر سنو، ہرگز نہیں، کلا سیعلمون، ان قریب انہیں معلوم ہوگا۔
اب جو اس خبر کو یہاں پر ڈسکس کیا جا رہا ہے تو اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان میں سے ہر ایک کے بارے میں وہ چہمہ گوئیاں کیا کرتے تھے. یعنی ایک گروہ تو وہ ہے کہ جو ایمان لے آیا تو اس نے تو قبول کر لیا، سر تسلیم خم کر لیا، ایمان کی وجہ سے وہ عقیدہ اس کے دل میں جگہ بنا چکا ہے. مگر وہ جو اس کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، مختلف اوپینینز کا شکار ہو گئے ہیں، اس میں توحید بھی ہے، اس میں نبوت بھی ہے، اس میں قیامت بھی ہے. یعنی توحید کے حوالے سے بھی ہم جانتے ہیں کہ ان کا یہ اعتراض تھا کہ کیا اس نے ایک خدا کی بات کی ہے اور باقی تمام خداؤں کا انکار کر دیا ہے. یہ لا الہ الا اللہ کے اوپر ان کا اعتراض تھا. اسی طریقے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی جو خبر ہے اس پر بھی ان کو اعتراض تھا کہ کیا پروردگار عالم نے ایک یتیم عبداللہ کو بنا دیا ہے اپنا نبی اور اپنا پیغمبر. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کسی دولت مند کے اوپر جو مکہ اور مدینہ کا عظیم شخص ہوتا اس کے اوپر خدا نے مکہ اور طائف کا، یہ سورہ زخرف میں ہم پڑھ چکے ہیں، اس پر پروردگار عالم نے کیوں نازل نہیں کیا. اس پہ بھی مختلف باتیں اور مختلف اوپینینز. اسی طرح سے قیامت کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کی گفتگو تھی کہ پروردگار عالم کیا ہمیں مٹی میں مل جانے کے بعد کہ جب ہم چورا چورا ہو جائیں گے کیا اس کے بعد پھر واپس ہمیں زندہ کرے گا. تو لفظ نبا جو ہے ان میں سے ہر ایک کے اوپر منطبق ہو سکتا ہے، لیکن پھر بہرحال اکثر مفسرین اس سے قیامت مراد لیتے ہیں کہ قیامت کے بارے میں ان کے جو مختلف اوپینینز اور وہ جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خسر پھسر کیا کرتے تھے اس کے بارے میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اما یتساءلون، یہ لوگ کاہے کے بارے میں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، سوال جواب کر رہے ہیں. عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق وہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں. الذی ہم فیہ مختلفون، نبأ ہی کا ایک اہم مصداق حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولایت بھی ہے. خود حضرت امیر کے اس حوالے سے فرامین بھی موجود ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ آج تک یہ سلسلہ چلا ہی آ رہا ہے کہ بہت سارے افراد امیر المومنین کی ولایت کے بارے میں مختلف سوالات کرتے رہتے ہیں. کوئی ولایت کو مانتے ہیں تو محدود معنی میں مانتے ہیں، امامت اور خلافت کے عنوان سے اسے جدا کر دیتے ہیں. بہرحال یہ سارے معاملات جو ہیں وہ بھی اس کا ایک مصداق ہیں. تو پروردگار فرماتا ہے کہ کلا، ہرگز نہیں، سیعلمون، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا. ثم کلا سیعلمون، اور پھر سنو کہ ہرگز ایسا نہیں ہے، یعنی جو تم کہہ رہے ہو، جو تم سمجھ رہے ہو وہ غلط ہے، اور ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا. مرتے ہوئے پتہ چل جائے گا، میدان قیامت میں پتہ چل جائے گا کہ ان عقائد کی کیا اہمیت ہے اور ان کی کیا امپورٹنس ہے. اب اس کے بعد پروردگار عالم نے اپنے ان نعمتوں کو گنوایا، اپنی قدرت کے ان مظاہروں کو کچھ گنوایا کہ جس کا عام انسان عام طور پر مشاہدہ کر سکتے ہیں. کچھ چیزیں ہیں کہ جو دقت طلب ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو فوق ادراک ہے، لیکن عام طور پر جو چیزیں ہیں وہ انسان کے مشاہدے میں ہیں کہ جو انسان اس کو آبزرو کر سکتا ہے. تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو مہاد نہیں بنایا، یعنی گہوارہ نہیں بنایا. جس طرح سے جھولا ہوتا ہے کہ جس میں بچے کو ڈال دیا جائے تو وہ سکون اور استراحت محسوس کرتا ہے، اسی طریقے سے زمین، حالانکہ زمین حرکت کر رہی ہے مگر حرکت کے باوجود اس کی حرکت اتنی غیر محسوس ہے کہ جس طرح سے بچہ گہوارے کے اندر ہوتا ہے اور اس کو انجوائے کرتا ہے، اسی طریقے سے ہم زمین کے اوپر ہے، اور زمین کے اوپر ہمیں اس حرکت کی وجہ سے عام طور پر کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی. زلزلے وغیرہ مستثنیات میں سے ہیں، استثنائی معاملات ہیں، ایکسیپشنز ہیں. پھر آگے پروردگار فرماتا ہے والجبال اوتادا، اور کیا ہم نے پہاڑوں کو اوتاد نہیں بنایا. اوتاد یعنی میخیں کہ جن کو کسی چیز کو گاڑھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. درست ہے کہ زمین کے اندر سے ہی پہاڑوں کا وجود ہے کہ جو اس کے بارے میں سائنٹیفک توجیحات کی جاتی ہیں، مگر ایز اٹ اپیئرس کہ جس طریقے سے کوئی چیز اوپر سے لا کر گاڑ دی جائے ایسا اس کا شیپ اور اس کی اپیئرنس ہے، اور اس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے گویا زمین کی تھر تھراہٹ کو قابو میں رکھا ہے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں بنایا جوڑے جوڑے. اب اس کو پیچھے جو علم کے ساتھ اگر لے جائیں تو پھر تو ہر ایک کا مطلب یہی نکلے گا، لیکن وہ پہلے کے ساتھ اگر مخصوص کر دیا جائے تو مطلب یہ نکلے گا کہ کیا ہم نے زمین کو گہوارہ نہیں بنایا. والجبال اوتادا، اور ہم نے کیا پہاڑ کو میخوں کی طرح سے، میخوں کی صورت سے نہیں گاڑ دیا. وخلقناکم ازواجا، اور کیا ہم نے تمہیں ازواج کی صورت میں، جوڑے جوڑے کی صورت میں نہیں بنایا. اور دوسرا مطلب یہ کہ ہم نے تمہیں بنایا ازواج کی صورت میں، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے کہ مرد اور عورت کی صورت میں ہم نے تمہیں بنایا ہے، ایک باقاعدہ کپل کی صورت میں بنایا ہے. وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے لیے یکسوئی کا ذریعہ قرار دیا ہے، آرام کا، راحت کا. وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو تمہارے لیے پوشاک بنایا ہے کہ رات کو گویا انسان
سکون محسوس کرتا ہے، اطمینان محسوس کرتا ہے دن کی تھکاوٹ کے بعد۔ اور اس کے مقابلے میں پروردگار عالم فرماتا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو بنایا معاش، تحصیل روزی کا ذریعہ، کہ وہ انسان اس میں دوڑ دھوپ کرے، پسینہ بہائے اور اپنے لیے روزی حاصل کرے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط بنائے۔ وہ 7 مضبوط کیا ہے؟ وہ آسمان۔ اور ظاہر ہے کہ یہ انسان کے لیے گننا اس وقت ممکن نہیں ہے، مگر یہ پروردگار عالم کی طرف سے اطلاع دی جا رہی ہے کہ جو چھت نما شامیانہ پروردگار عالم کی طرف سے بنایا گیا ہے، ظاہر ہے کہ یہ محسوس انسان کو یہی ہوتا ہے کہ شامیانہ سے اوپر لگایا ہوا ہے، جس کے اندر ہیونلی باڈیز ہیں، ان کا جو بھی پروردگار عالم کی طرف سے میکینزم ہے، جو ان کی موومنٹ ہے، وہ سب اپنی جگہ پر۔ اور ظاہر ہے کہ آج کل ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ حد نگاہ ہے، تو ٹھیک ہے حد نگاہ ہی صحیح، مگر اس کے آگے کیا ہے وہ ہمارے لیے واضح نہیں ہے۔ جہاں تک انسان کی آنکھیں خود دوربینیں پہنچتی ہیں، ان کے آگے مزید مسٹری موجود ہے کہ آگے اس کے اور کیا ہے۔ پروردگار عالم نے اس کے بارے میں ایک اجمالی عدد ہمیں دے دیا، اجمالی طور پر، کہ یہ 7 مضبوط آسمان ہے، یعنی یہ نظام ہے یہ کمزور نہیں ہے۔ ہاں اب ظاہر ہے کہ جب قیامت آئے گی تو یہ کمزور نظام بن جائیں گے، یعنی مضبوط نظام حکمت پروردگار سے، پروردگار کی تدبیر سے کمزور ہو جائیں گے اور کولیپس کر جائیں گے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے چراغ بنایا اور روشن چراغ بنایا، یعنی آسمان کے اوپر جو ہمیں نظر آتا ہے ہیونلی باڈیز میں سے ایک سورج کو پروردگار نے چراغ سے تعبیر کیا ہے، روشنی دینے والا، بھڑکتا ہوا چراغ، روشنی سے پر چراغ۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا موسلا دھار بارش کی صورت میں۔ جس طرح سے کسی چیز کو نچوڑا جائے فروٹ کو تو پھر اس کے اندر سے جو عرق ہوتا ہے وہ نکل آتا ہے، اسی طریقے سے گویا بادلوں کے اندر پانی موجود ہے اور بادلوں کو نچوڑا جاتا ہے تو اس میں سے پانی زمین کی طرف آتا ہے۔ تو یہ کون کرتا ہے؟ انزلنا، یہ کام ہم کرتے ہیں۔ اور کیوں کرتے ہیں؟ لنخرج بہ حبا ونباتا، کہ یہ جو زمین اور آسمان کا تذکرہ کیا گیا تھا ان دونوں کے درمیان ایک کو ریلیشن ہے کہ آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے، زمین کے اندر جذب ہوتا ہے تاکہ ہم اس سے نکالیں حبن، دانوں کو، اناج، گرین، و نباتا، اور سبزیاں جو ویجیٹیبلز ہیں ان کو بھی ہم اگائیں، وہ جنات الفافا، اور گھنے باغ بنائیں۔ ظاہر ان سب کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ اب پروردگار عالم نے ان تمام کے بارے میں انسان کو متوجہ کرنے کے بعد قیامت کے دن کا تذکرہ کیا کہ اِنَّ یوم الفصل کان میقاتا، کہ یقیناً یوم الفصل یعنی فیصلے کا دن، اس کا ایک مقررہ وقت ہے۔ یعنی اس وقت بہت سارے منکرین قیامت مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے جلدی ہونا چاہیے، ہو کیوں نہیں جاتا، وہ دن آ کیوں نہیں جاتا؟ تو نہ ان کے اس طرح سے تان و طنز کی وجہ سے وہ جلدی آئے گا دن، اور نہ ہی اس موقع پر جب وہ آئے گا تو ان کے گھبرانے کی وجہ سے اور یہ کہنے کی وجہ سے کہ ابھی اسے ڈیلے کر دیا جائے، وہ ڈیلے بھی نہیں ہوگا۔ جب اس کا وقت آئے گا تو وہ واقع ہو جائے گا، وہ دن سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ ہاں اس دن ہوگا کیا؟ یوم ینفخ فی الصور، اس دن سور پھونکا جائے گا۔ یہ پہلے بھی بات آئی تھی کہ 2 سور تو ہیں ہی، کہ جس میں سے ایک ہے اس دنیا اور اس کائنات کے نظام کو ختم کرنے کے لیے، جس کے بعد گویا ساری چیزیں لپیٹ دی جائیں گی، اور پھر اس کے بعد جب سب مر گئے تو پھر واپس سے پروردگار عالم کی طرف سے سور پھونکا جائے گا اور پھر ایک مرتبہ سب کے سب زندہ ہو جائیں گے، اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جب سب کے سب میدان محشر میں جمع ہو رہے ہوں گے۔ اس کو سمجھانے کے لیے پہلے بھی کسی موقع پر جہاں سور کا ذکر تھا تو مفسرین کی اس تعبیر سے اور مثال سے، خاص طور پر آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی یہ مثال عام طور پر دیا کرتے ہیں کہ یہ جس طریقے سے بیل بجائی جاتی ہے، بغل بجایا جاتا ہے، کہ اگر آپ دیکھیں کلاسز کے حوالے سے کہ چھٹی ہو گئی اور بیل بجی، اس کا مطلب یہ کہ ڈسپرس ہو جاؤ، اور واپس اگر بیل بجائی جاتی ہے یا بغل بجایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ساتھ سب جمع ہو جائیں، اسمبل ہو جائیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہ دنیا کا معاملہ ہے کہ یہ دنیا کا جو پیریڈ ہے وہ ختم ہوگا، تو پھر ایک سور پھونکا جائے گا، ایک بڑی بیل، کہ جس کے نتیجے میں سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور پھر واپس سے جب سور پھونکا جائے گا یعنی اندر بیل، ایک مرتبہ پھر بغل بجایا جائے گا اور اس کے نتیجے میں سب کے سب جمع ہو جائیں گے۔ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، تو تم سب کے سب آؤ گے فوج در فوج، گروہ در گروہ، گروپس کی صورت میں۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی بڑی تفصیلات روایات کے اندر بیان کی گئی ہیں کہ مختلف گناہوں کے نتیجے میں مختلف افراد مختلف شکلوں کے اندر محشور ہو رہے ہوں گے، کچھ بندر کی صورت میں، کچھ سور کی صورت میں معاذ اللہ، اور مختلف شکلوں کے اندر پروردگار عالم انہیں محشور کرے گا۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان کو کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ چیزیں
چیزیں جب کولیپس کر رہی ہیں تو گویا یہ جو پورا سلسلہ ہے وہ شگافتہ ہو جائے گا. ستارے مان پڑ چکے ہیں، سورج کی روشنی ختم ہو چکی ہے، چاند بے نور ہو چکا ہے، اور وہاں ہمیں لگ رہا ہے کہ جیسے سوراخ ہو گئے ہیں، دروازے بن چکے ہیں. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑوں کو حرکت دے دی جائے گی. وہی پہاڑ جو میخوں کی طرح سے گڑے ہوئے تھے، ان پہاڑوں کو حرکت دے دی جائے گی. فَكَانَتْ سَرَابًا، تو وہ سراب کی طرح سے ہو جائیں گے. جس طرح سے مراج ہوتا ہے، سراب کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ چمکتی ہوئی دور سے ریت نظر آئے، پانی نظر آئے، اور جب قریب جائیں تو پتہ چلے کہ بس چمکتی ہوئی ریت ہے، اور اسی کو انسان پانی سمجھ رہا تھا. تو بس بالکل اسی طریقے سے سراب کی تھی، یعنی کوئی حقیقت اس کی باقی نہیں رہے گی، وہ بالکل ختم ہو جائیں گے پہاڑ. اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا، یہ جہنم یقیناً گھات میں ہے. کس کی گھات میں ہے؟ للطاغین مآبا، یہ سرکشوں کی گھات میں ہے، اور ان کی آخری آرام گاہ ہے، ان کا آخری انجام یہی ہے. لابسین فیہا احقابا، وہ رہیں گے اس میں مدتوں، یعنی مدتوں رہیں گے. وہ افراد کے جن کے لیے ہمیشہ جہنم قرار دے دیا گیا ہے، تو وہ بڑی مدت کے بعد ایک اور بڑی مدت، اور پھر ایک اور بڑی مدت، تو انہیں تو ہمیشہ رہنا ہے معاذ اللہ. اور وہ کہ جن کے لیے عارضی طور پر جہنم کی سزا تجویز کی جائے گی، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک مدت تک اس میں رہیں گے، اور پھر اس کے بعد انہیں وہاں سے شفٹ کر دیا جائے گا. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کا کیسا نامہ اعمال اور ایمان کا کیا معاملہ تھا. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہ وہاں پر نہیں چکھیں گے کسی ٹھنڈی چیز کو، یعنی ٹھنڈک کا انہیں احساس نہیں ہوگا، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی پینے کا مشروب ہوگا. الا، ہاں مگر ہوگا تو یہ ہوگا حمیمن، کھولتا ہوا پانی، وغساکا، اور زخموں کا مواد، پس پیپ، یہ ان کو پیش کیا جائے گا کہ ہاں اسی سے تم اپنی پیاس بجھاؤ. ظاہر ہے کہ وہ سزا میں اور اضافہ ہے. جزاء وفاقا، یہ ہے ان کی سزا، ان کا بدلہ، اور حسب حال ہے، جو انہوں نے کیا تھا وہی یہ بھر رہے ہیں. انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ وہ لوگ تھے کہ جو حساب کتاب کی امید ہی نہیں رکھتے تھے. یہ ان کا ایک جرم ہے، یعنی یہ سارے عذاب کو بیان کرنے کے بعد جو ان کے جرائم گنوائے گئے ہیں وہ دو ہیں. ایک کہ انہیں حساب کتاب کی امید نہیں تھی، یعنی خود سے بھی انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ حساب کتاب ہو سکتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے، ہم سے پوچھا جا سکتا ہے. اور دوسری چیز جو اگلے صفحے پر آئے گی کہ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو اور نشانیوں کو بالکل جھٹلا دیا. یعنی جب ان کے سامنے کسی چیز کو بطور نشانی پیش کیا گیا، قرآن کو پیش کیا گیا، پیغام کو پیش کیا گیا، تو انہوں نے اس کو بالکل ریجیکٹ کر دیا اور جھٹلا دیا. یعنی خود سے بھی احساس نہیں کیا، دھیان دلانے پر بھی توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. الحمدللہ یہ پہلا صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.